صحافی حضرات، فوٹوگرافر، کیمرامین دوستوں، السلام علیکم۔ اس ہنگامی پریس کانفرنس میں آپ کی آمد پر آپ کا بے انتہا شکریہ۔ اور جیسا کہ اس پریس کانفرنس میں رابطہ کمیٹی کے بہت اراکین موجود ہیں، تعداد تو اس سے بھی زیادہ ہے، لیکن تمام ڈپٹی کنوینئرز ہیں، سینئر اراکین ہیں، قومی صوبائی اسمبلی کے نمائندے ہیں۔ اس سے اس کی اہمیت کا آپ کو اندازہ یقیناً ہو گیا ہوگا۔ یہ پریس کانفرنس آپ اور آپ کی میڈیا ہاؤسز کے ذریعے سے ہم پورے پاکستان کے خاص و عام کو اپنی اس انتہائی تشویش اور صدمے سے آگاہ کرنا چاہتے ہیں، جو کہ ہمارے ایک کارکن کی شہادت کے نتیجے میں ہمیں لاحق ہوا ہے۔ فرقان اقبال ولد رانا اقبال، جو کہ گلشن اقبال کے کارکن تھے، یونٹ 68 کے سابقہ انچارج تھے، پورٹ قاسم میں ملازمت کرتے تھے اور اس لحاظ سے لیبر ڈویژن کے کارکن بھی تھے۔ 11 مئی کو انہیں گرفتار کیا گیا تھا، جب وہ پورٹ قاسم سے اپنے گھر کو لوٹ رہے تھے۔ مبینہ طور پر انہیں سادہ لباس اہلکاروں نے گرفتار کیا، اور دن دہاڑے اگر سادہ لباس اہلکار کسی کو بھی گرفتار کریں تو پھر گرفتاری کا ہی شائبہ زیادہ ہوتا ہے، اغوا کا شائبہ کم ہی کیا جاتا ہے، کیونکہ گاڑیاں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی تھی۔ بہرحال جیسی گاڑیاں ہوتی ہیں، ویگو گاڑیاں سفید رنگ کی، سرمئی رنگ کی یا کالی رنگ کی، تو یہ ساری گواہیاں ان کے گرفتاری کی موجود ہیں ہمارے پاس، اور 11 مئی کو ان کو گرفتار کیا گیا تھا، اور آج علل صبح یعنی یا یہ کہیے کہ رات 1:30 بجے مراد گوٹ گڈاپ سے ان کی لاش ملی ہے، ان کی ڈیڈ باڈی وہاں ڈمپ کی گئی، اور وہ باڈی کسی طرح انتظامیہ نے پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دی، اور اس سے پہلے کہ ان کے اہل خانہ کو اطلاع دی جائے اس باڈی کا پوسٹ مارٹم بھی کرا لیا گیا۔ تو یہ اور اس قتل کو، یہ ساری جو سرگرمی ہے، یہ جو واقعات ہیں، یہ اور زیادہ اس شک کو تقویت دیتے ہیں کہ یہ ماورائے عدالت قتل ہے، یہ زیر حراست قتل کیا گیا ہے، اور فرقان اقبال کو بدترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ انہیں کئی دنوں تک حبس بے جا میں رکھا گیا، 11 مئی سے لے کر آج 25 مئی ہے، تو 14 دن انہیں حبس بے جا میں رکھا گیا۔ اور یہ بھی واضح رہے کہ فرقان اقبال بھائی پہلے بھی گرفتار ہوئے تھے، اور جو بھی مقدمات تھے ان میں یا تو باعزت بری ہوئے تھے یا کسی ایک آدھ میں وہ ضمانت پر رہا ہوئے تھے اور پہلے چھوٹ گئے تھے۔ انہیں دوبارہ کیوں گرفتار کیا گیا؟ اور اگر کہیں سے یہ جواز آتا ہے کہ سادہ لباس اہلکار تھے، تو یہ گرفتاری ہی نہیں، گرفتاری کے علاوہ اغوا بھی ہو سکتا ہے، تو اس صورت میں بھی قانون نافذ کرنے والے اداروں کو اطلاع دی گئی، ہائی کورٹ میں حبس بیجا کی پٹیشن کی گئی، اور تمام قانونی چارہ جوئی کی گئی۔ ایسا نہیں ہے کہ اعلیٰ عدلیہ سے لے کر نیچے انتظامیہ اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو اس بات کی اطلاع ہی نہ ہو
کہ فرقان اقبال لاپتہ ہیں، فرقان اقبال دفتر سے پورٹ قاسم سے گھر آتے ہوئے اغوا ہو گئی، ہم اسے گرفتاری مانتے ہیں۔ جو ہمارے پاس گواہ ہیں، جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ماورائے عدالت قتل ہے۔ اب جہاں میں نے تشویش کی بات کی، ظاہر ہے کہ یہ ایک قتل عمد ہے اور دانستہ قتل کیا گیا ہے، تشدد کے ذریعے قتل کیا گیا ہے، تو پوری رابطہ کمیٹی مجھ سمیت اس بہیمانہ قتل کی مذمت کرتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب بھی اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا ہے، یہ ضرور ہے کہ بیچ میں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اب یہ سلسلہ ختم ہو گیا ہے، اور میں یہ کہتا تھا کہ ایم کیو ایم کو تھوڑی سی اسپیس ملی ہے تو ہمارے 150 سے زیادہ کارکنان لاپتہ ہیں، تو ہمیں یہ امید ہے کہ وہ 150 لاپتہ کارکنان ایک دن بازیاب ہوں گے، اپنے اپنے گھروں کو واپس لوٹیں گے، اپنے پیاروں سے آ ملیں گے اور انہیں رہا کر دیا جائے گا۔ لیکن جب بھی اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے، اب وہ 150 فیملیز ہمارے گھروں پر بھی آئیں گی، بہادر آباد ہمارے اس دفتر پر بھی آئیں گی، اور ظاہر ہے کہ ہماری پوری ہمارے ہر تنظیمی سطح پر ایک خوف کی لہر آ جاتی ہے۔ ایک ہماری جو تھوڑی بہت سیاسی اسپیس ہمیں لگا ہمیں ملی ہے، تو آج کے بعد ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ اسپیس بھی ہماری واپس لے لی گئی۔ اب ایسے ماحول میں کارکنان کیسے کام کریں گے؟ ہم ایک طرف وفاقی شیڈو بجٹ پیش کر رہے ہیں، ہم سرمایہ کاروں سے، صنعت کاروں سے، تاجروں سے، پیشہ ورانہ شعبے سے تعلق رکھنے والوں سے، ہم عام لوگوں سے رابطہ کر رہے ہیں، بجٹ تجاویز بنا رہے ہیں، اپنا بجٹ بنا رہے ہیں، اور پاکستان کی معیشت کی ترقی کے لیے اپنا حصہ ڈال رہے ہیں۔ اب ہم وہ کام کریں، اب یہ ہم پھر لاشیں اٹھانے کا اور لاشیں دفنانے کا کام کریں، تو ہمیں وزیر اعظم پاکستان سے اب جواب چاہیے۔ ہمیں چیف آف دی آرمی اسٹاف ایک طویل عرصے سے ہم یہ اپیلیں نہیں کر رہے تھے، لیکن آج مجھے پھر یہ اپیلیں دہرانی پڑ رہی ہیں کہ ہمارا قصور ہمیں بتایا جائے کہ ہمیں کس گناہ کی سزا دی جا رہی ہے۔ ہمارے دفاتر جو سیلڈ ہیں، جو جائز ہماری پراپرٹی ہے، وہ ہمیں واپس نہیں کیے جا رہے، ہمارے 150 لاپتہ کارکنان بازیاب نہیں ہو رہے، انہیں عدالتوں میں پیش نہیں کیا جا رہا، انہیں اگر مقدمے ہیں تو جیلوں میں نہیں بھیجا جا رہا۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہمارے جو کارکنان جو بے گناہ ہیں ہماری نظر میں، اگر انہیں بھی گرفتار کیا گیا ہے تو کوئی جھوٹا ہی مقدمہ بنا کے انہیں عدالت میں پیش کیا جائے، ریمانڈ لیا جائے، اور اس کے بعد جیل کسٹڈی کی جائے، اور جیل ریمانڈ پہ، جوڈیشل ریمانڈ پہ انہیں ہونا چاہیے۔ ان کے کچھ آئینی حقوق ہیں، کچھ بنیادی حقوق ہیں، جس بے دردی سے 22 اگست سے پہلے یہ حقوق پامال ہو رہے تھے، 23 اگست کے بعد بھی ایک آدھ ایسا واقعہ ہوا تو ہم نے خون کے گھونٹ پی لیے، ہم نے صبر کیا، اور ہم نے اتنا شور نہیں مچایا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ 8 ماہ کے بعد جو پاکستان کے ساتھ جو کھڑے ہیں، بلکہ پاکستان کے خلاف کام کرنے والوں کے خلاف کھڑے ہیں، پاکستان کی ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں، پاکستان کے آئین کے ساتھ کھڑے ہیں، پاکستان کے اندر پاکستان کی سیاست کے لیے کھڑے ہیں، اگر ان کا یہ حشر کیا جائے گا تو پھر کیسے کراچی میں امن اور استحکام کی ضمانت دی جا سکے گی؟ کیسے کراچی میں امن اور استحکام کو یقینی بنایا جائے گا؟ یہ سوال ارباب اقتدار سے ہے، یہ سوال حکومت وقت سے ہے، وزیر اعظم پاکستان سے ہے، وزیر داخلہ پاکستان سے ہے، وزیر اعلیٰ سندھ سے ہے،
وزیر داخلہ سندھ سے ہے اور جو دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان سے ہے۔ چنانچہ میں وزیر اعظم پاکستان سے، چیف آف دی آرمی اسٹاف جنرل قمر باجوہ سے، وزیر اعلیٰ سندھ سے، کور کمانڈر جنرل شاہد صاحب سے میں یہ اپیل کرتا ہوں اور ان سے یہی کہتا ہوں کہ ہمارے 150 لاپتہ کارکنان بھی بازیاب کرائے جائیں۔ اگر وہ قانون نافذ اگر کیا 150 کے 150 لاپتہ کارکنان کے اہل خانہ یہ کہتے ہیں کہ یا تو رینجرز انہیں گرفتار کر کے لے گئی ہے یا پولیس انہیں گرفتار کر کے لے گئی ہے، یا سادہ لباس اہلکار چاہے وہ سی ٹی ڈی کے ہوں، سی آئی اے کے ہوں، کسی اور ایجنسی کے ہوں، یہ تو حکومت کی اور اداروں کی رٹ کو کھلا چیلنج ہے کہ اگر یہ معاملات اغوا کے معاملات ہیں، اس صورت میں بھی یہ تو بد امنی کی ایک صورتحال ہے اور یہ جرائم اس قدر کھلے عام کہ 150 لوگ آسمان نگل گیا، زمین کھا گئی، کہاں چلے گئے، تو کسی نہ کسی قانون نافذ کرنے والے ادارے کی ذمہ داری ہے کہ ان کو بازیاب کرائیں۔ اگر یہ بھی نہیں ہو رہا تو پھر ہم انصاف کے لیے کہاں جائیں؟ ہمیں یہ بتا دیا جائے۔ عدالتوں میں حبس بیجا کی پٹیشن ہے، وہاں کوئی پروگریس نہیں ہو رہی، تو پھر ہم انصاف کے لیے، بنیادی حقوق کے لیے، لاپتہ کارکنان کی بازیابی کے لیے جھوٹے مقدمات کے خلاف کہاں آواز اٹھائیں، کس فورم پر جائیں؟ دیکھیں کتنا کھلا تضاد ہے حکومت اور ریاست کی پالیسیوں میں کہ ایک طرف سینکڑوں قتل کرنے والے، ریاست کی رٹ اور آئین کو چیلنج کرنے والے، پاکستان اور آئین کو نہ ماننے والے، انہیں تو ٹیلی ویژن پر لا کر ان کے انٹرویو کرائے جاتے ہیں۔ احسان اللہ احسان کے، نورین لغاری آئی ایس ایس کی جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، اور اگر وہ مہاجر ہو، پاکستان بنانے والوں کی اولاد میں سے ہو، تو وہ کوئی جواب دہی نہیں کسی کی، انہیں نہ عدالتوں میں پیش کیا جائے، نہ ان کے وکلا سے ملنے دیا جائے، نہ ان کے اہل خانہ سے ملاقات کرائی جائے، انہیں ان کا جرم بھی نہ بتایا جائے اور انہیں مسلسل لاپتہ رکھا جائے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ احسان اللہ احسان انٹرویو دیں، انٹرویو کرائے جائیں، نورین لغاری کے انٹرویو کرائے جائیں، اور ایم کیو ایم کے کارکنوں کی لاشوں کو کراچی کے مضافاتی علاقوں میں ڈمپ کر کے پھینک دیا جائے۔ یہ سلسلہ نہیں چلے گا۔ اسی طرح جہاں ایم کیو ایم کے کارکنان، سندھ کے شہری عوام، بے گناہ شہری اور مہاجر قتل ہوئے، چاہے وہ قصبہ علی گڑھ 1986 کا قتل عام ہو، چاہے وہ 30 ستمبر حیدرآباد کا قتل عام اور قتل عام کا سانحہ ہو۔ ابھی حال ہی میں حکومت کی نااہلی کی وجہ سے، استغاثہ کی نااہلی کی وجہ سے، ثبوت و شواہد اکٹھا نہ کیے جانے کی وجہ سے حیدرآباد میسیکر، حیدرآباد قتل عام کے، مہاجروں کے قتل عام کے قاتل 250 شہیدوں کے قاتل بری ہو گئے، ان کے اوپر سے یہ الزام ختم کر دیا گیا۔ اسی طرح قصبہ علی گڑھ، کراچی میں اجمیر نگری، شاہ فیصل کالونی، سہراب گوٹ، ان شہیدوں اور ان مقتولین کے قاتل کب گرفتار ہوں گے؟ ہمارے ساتھ انصاف کب ہوگا؟ میں پاکستان کے حکمرانوں، پاکستان کی حکومت، صوبائی حکومت سندھ کی اور ریاستی اداروں سے، وزیر اعظم پاکستان سے اور چیف آف دی آرمی اسٹاف سے ہاتھ جوڑ کے آخری مرتبہ یہ کہتا ہوں کہ ہمیں اب دیوار سے لگانے کا عمل بند کریں۔ ہم امن کے قیام میں آپ کے پارٹنر ہیں،
ہم مثبت سیاسی جمہوری عمل کو قائم کرنے اور آگے بڑھانے کے عمل میں آپ کے پارٹنر ہیں. ہم کراچی اور پاکستان کی تعمیر اور ترقی کے عمل میں آپ کے پارٹنر ہیں. ہم عدم تشدد اور عدم تصادم کی سیاست کو لے کر اولو العزمی کے ساتھ ایک واضح عزم کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں, اور اس کے صلے میں اگر ہمیں یہ لاشوں کے تحفے دیے جائیں گے تو پھر میں اپنے کارکنوں کو کیا میسج دوں, میں مہاجروں کو کیا میسج دوں, پاکستان بنانے والوں کو کیا میسج دوں, میں کراچی, حیدرآباد, سکھر کے بے روزگاروں کو جنہیں 8 سالوں سے کوئی بجٹ ترقیاتی نہیں ملا, جو کچرے کے ڈھیر, جو کچرے کے شہر بن گئے, میں یہاں کے لوگوں کو کیا جواب دوں؟ ہمیں اب یہ جواب چاہیے. چیف آف دی آرمی اسٹاف سے بھی میں اپیل کرتا ہوں, جنرل قمر باجوہ صاحب سے. جب وہ آئے تھے میں نے انہیں مبارکباد دی تھی, میری ان سے کچھ بات ہوئی تھی. میں ان سے بھی یہ اپیل کرتا ہوں کہ ہمارے ساتھ یہ سلوک کیوں ہو رہا ہے, ہماری سیاسی اسپیس ہمیں واپس کیوں نہیں کی جا رہی. میں وزیر اعظم پاکستان سے بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ پاناما لیکس, ڈان لیکس وہ آپ کے اپنے مسائل ہیں, لیکن یہ بھی پاکستانیوں کے مسائل ہیں, یہ بھی پاکستان بنانے والے ہیں, پاکستان کے فرزند ہیں جن کا قتل, اور یہ تو باقاعدہ تشدد کے ساتھ قتل ہوا ہے. گزشتہ 8-10 ماہ میں ہمارے 10 کارکنان جو اسیر تھے, علاج کی سہولتیں میسر نہ ہونے کی وجہ سے جاں بحق ہوئے, اس پر بھی ہم ہر قتل کے بعد توجہ دلاتے رہے کہ یہ بھی زیر حراست قتل ہے. یہ پاکستان کی کس جیل میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ جو کراچی کی جیل میں ہو رہا ہے, جو سندھ کی جیلوں میں ہو رہا ہے. یہ بے حسی ہے, اور اگر یہ سلسلہ اب نہیں روکا گیا تو پھر ہمیں یہ بتا دیا جائے کہ پھر ہم رضاکارانہ طور پر کوئی فیصلہ کریں, معاملات کارکنوں کے حوالے کریں, عوام کے حوالے کریں. یہ پھر یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے. عالمی دہشت گردوں کو ایمنسٹی دی گئی, بلوچستان میں ایمنسٹی دی گئی, لیکن جرم کیا یا نہیں کیا, بے گناہ لوگوں کو گرفتار کیا جاتا ہے اور ان کا قتل کر دیا جاتا ہے. اب یہ سلسلہ برداشت نہیں ہوگا. یا ہمیں واضح کر دیا جائے کہ ہم پالیسی میں کہاں پر ہیں. ہم پر اگر 22 اگست کا مقدمہ ہے تو پھر یہ بتایا جائے کہ وہ مقدمہ آپ پر ہے, اور آپ پر یہ شک کیا جا رہا ہے کہ آپ پاکستان سے محبت نہیں کرتے, آپ پاکستان کے خلاف کام کر رہے ہیں. تو یہ جو 8 مہینے میں ہم نے کوشش کی ہے, ہمیں بتا دیا جائے کہ ہم نے یہ جو 8 ماہ میں جو کوشش کی, ہر اس تاثر کو ختم کیا کہ ہماری صفوں میں کوئی ملک دشمن نہیں ہے, ہم کسی ملک دشمن کو برداشت نہیں کریں گے, ہم ریاست کے خلاف کام کرنے والوں کو برداشت نہیں کریں گے. اس کا صلہ اگر یہ لاشوں کی صورت میں دیا جائے گا تو اس کا انجام یا اس کا نتیجہ اچھا نہیں نکلے گا. اور جو کچھ آج میں نے کہا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمارے صبر کو نہ آزمایا جائے, بہت ہو گیا. ہم اپنے کارکنوں کو اس سے زیادہ صبر کی تلقین نہیں کر سکتے ہیں. ہم نے اپنا پورا حصہ ڈالا ہے امن قائم کرنے میں, لیکن اب ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے, جنہوں نے ظلم کیا ہے ان کا احتساب کیا جائے. اور یہ بھی واضح رہے کہ ہمیں بھی کسی کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے حب الوطنی کے لیے. ہمارا اوڑھنا بچھونا, ہمارا اٹھنا بیٹھنا, ہمارا سونا جاگنا, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے بڑا پاکستانی کوئی نہیں ہے. ہم نے پاکستان کے لیے جتنی قربانیاں دی ہیں شاید کسی طبقے نے نہیں دی. پاکستان کے قیام سے لے کر پاکستان کی بقا
اور سلامتی کا سوال مشرقی پاکستان میں آیا تو وہاں صف اول میں جو قربانیاں دینے والے تھے وہ پاکستان بنانے والے تھے، انہوں نے ہی پاکستان بچانے کے لیے قربانیاں دیں، اور باقی ماندہ پاکستان میں بھی جب بھی پاکستان کو ضرورت پڑی ہم نے قربانیاں دی ہیں۔ اب ہمارے صبر کو نہ آزمایا جائے اور ہماری پاکستانیت کو بھی نہ آزمایا جائے، اور اب ہم سے سرٹیفکیٹ بھی نہ مانگے جائے۔ میں سمجھتا ہوں میں انہی اور ہماری 8 ماہ کی محنت کو بھی ضائع نہ کیا جائے۔ ہم نے ایک اپرچونٹی کریٹ کی ہے، اس کو شک و شبے کی نگاہ سے دیکھنے کی بجائے اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا جائے اور اسے آئندہ امن و استحکام قائم رکھنے کے لیے، امن و استحکام برقرار رکھنے کے لیے سنجیدگی سے ریسیپروکیٹ کیا جائے۔ ہم نے فیصلہ کیا، اب آپ بھی فیصلہ کریں، اب اپنے فیصلوں میں لی تو لال نہ کریں، شک و شبے کو نکالیں۔ کراچی اور شہری علاقوں میں ہماری اسپیس ہمیں دیں، ہمیں کام کرنے دیں۔ اس بات سے نہ گھبرائیں کہ ہزاروں کی ریلی میں اگر چند لوگ آ کر لندن کے نعرے لگاتے ہیں تو اس سے ہم پر شک نہ کریں۔ نہیں، اگر بات یہ ہے کہ اگر ہزاروں کی ریلی میں 40-50 لوگ یا 15-20 لوگ آ کے نعرے لگاتے ہیں تو اس پر شک بھی نہ کیا جائے۔ ہزاروں لوگوں کے عمل کو دیکھا جائے، ہزاروں لوگوں کے رویے کو دیکھا جائے، لاکھوں لوگوں کو دیکھا جائے کہ وہ 2018 کے الیکشن کی تیاری کرنا چاہتے ہیں۔ پورا پاکستان جلسے جلوس کر رہا ہے اور ہماری اسپیس کو روزانہ تنگ کیا جا رہا ہے۔ یہ عمل اب بند کرنا ہوگا۔ بہت بہت شکریہ۔ دیکھیں، پچھلا بجٹ ہمارا متاثر ہوا تھا اور ہم کراچی کی سڑکوں پر تھے، آپ کو یاد ہوگا۔ آفتاب احمد میرے کوآرڈینیٹر کی شہادت ہوئی تھی۔ تو پچھلے سال کے مئی میں اور اس سال کے مئی میں مجھے بتائیے کیا فرق ہے؟ اور پھر اگر ہم یہ سوچنے پر دیکھیں، اگر آپ شک کرتے ہیں، حکومت کرتی ہے، ریاستی ادارے کرتے ہیں کہ ہماری صفوں میں یہ ملک دشمن آ کر لندن کے نعرے لگاتے ہیں، تو یہ اگر ملک دشمن ہے تو وہ بھی آپ کا کام ہے نا کہ بھائی ان پر نظر رکھیں۔ پولیس کہاں پر ہے؟ اگر ہماری صفوں میں گھس کر لوگ اشتعال انگیزی کر رہے ہیں، کیا ہم ان کے ساتھ تصادم کریں؟ کیا ہم قانون نافذ کرنے والے ہیں؟ ہم ان ملک دشمنوں کو پکڑ کر اداروں کے حوالے کریں؟ یا تو ہمیں یہ کہا جائے، ہمیں ذمہ داری دی جائے، پھر ہمیں یہ اختیار دیا جائے کہ ہم یہ کام کریں گے، ورنہ ملک دشمنوں پر، قانون ہاتھ میں لینے والوں پر کس کی ذمہ داری ہے؟ تو پھر دیکھیں، اگر ہماری اسپیس ہمیں نہیں ملی اور 2018 کے الیکشن اب سر پر ہے اور یہ آخری سال ہے، یہ آخری بجٹ ہے، اور اس میں بھی اگر ہم قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلیوں میں اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر سکتے، ہم شہید ہونے والوں کے اہل خانہ کو تسلی دیتے رہیں، لاپتہ کارکنان کے اہل خانہ کو تسلی دیتے رہیں، اپنے اسیروں کے اہل خانہ کو تسلی دیتے رہیں، ان کے مقدموں کے لیے وکیلوں کو کرتے رہے۔ بھئی اگر انہوں نے جرم کیا، گناہ گار ہیں، تو مقدمے چلا کر فارغ کریں۔ نہ مقدمے چلتے ہیں، قمر منصور نے آ کے کہا تھا نا یہ۔ تو پچھلے سال مئی میں آفتاب احمد کا ماورائے عدالت قتل ہوا تھا اور اس سال مئی میں فرقان اقبال کا قتل ہوا ہے۔ تو پھر ہم کیسے اپنے ساتھیوں کی ایک طرف لاشیں بھی وصول کریں اور دوسری طرف ہم اپنی سیاسی، جمہوری اور عوامی ذمہ داری ہم کیسے ادا کریں؟ ہم پانی کے مسائل کے حل کے لیے کیسے احتجاج کریں؟ ہم بجلی کے بحران کے خلاف یہ گزشتہ 3-4 دنوں سے جو کراچی میں ہو رہا ہے، ہم وہاں اپنی ذمہ داریاں پوری کریں یا ہم یہ کام کریں؟ یہ میڈیا کو بھی سوچنا ہوگا، میڈیا کے اینکرز بھی سوچیں، دیکھیں۔ کراچی پر تبصرہ کرنا، تجزیہ کرنا اسلام آباد میں، لاہور میں بیٹھ کر بہت آسان کام ہے۔ یہاں پر آ کر لوگوں کی نفسیات کو دیکھیں، ان کی ذہنی اذیتوں کو دیکھیں۔ یہ سب کی ذمہ داری ہے، یہ پاکستان بچانے کا عمل ہے جس میں میں دعوت دے رہا ہوں، پاکستان کو مضبوط کرنے کا عمل ہے۔
میں آپ کی اس بات کو کوٹ کر دیتا ہوں بھائی، نعیم خانزادہ یہ کہہ رہے ہیں سب سوچیں، یہ بالکل ایک سوچنے کا آپ فیصلہ کریں رابطہ کمیٹی ایم کیو ایم کے کارکنان کہ نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، تو یہ نعیم خانزادہ کہہ رہے ہیں، اور میں نے سب کی سوچ کے لیے فوڈ فار تھاٹ. دیکھیں، یہاں صلے اور ستائش کی تمنا کا مسئلہ نہیں، ہمارے جائز حقوق ہمیں چاہیے، زندہ رہنے کا حق چاہیے بھائی، بنیادی مسائل ہمارے بھی حل ہونے چاہیے. ہم بجٹ میں جاتے، بحث کرتے، یہ بات کرتے، لاہور میں میٹرو ٹرین جو ہے وہ اس پر کام شروع ہو گیا، بہت سارے جو ہے وہ اور پروجیکٹس پر کام شروع ہو رہا ہے. کراچی کے K4 کا پروجیکٹ کہاں پہنچا؟ کراچی K4 کا فیز 2 کہاں پہنچا؟ سرکولر ریلوے میں KMC کو، میئر کراچی کو کب شامل کیا جائے گا؟ 50% زمین میئر کراچی KMC کی ہے، 15-20% شیئر کراچی کو اور KMC کو ڈالنا ہے. تو کہاں پارٹنرشپ ہے؟ کہاں شمولیت ہے؟ کہاں احساس شرکت اور شمولیت ہے؟ یہ کیسی سیاست ہو رہی ہے؟ یہ آمریت ہے مرکز کی بھی، صوبے کی بھی، اور باقی جو بچا وہاں پر ہمیں مسلسل ڈنڈے سے ہانکا جا رہا ہے. تو یہ اس طرح کیسے چلے گا کام؟ کراچی میں امن کس طرح قائم رہے گا یہ اگر یہ صورتحال رہی تو؟ دیکھیں، جن لوگوں کو 8 سال کے بعد اس شہر کا خیال آیا، تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ دیر آیا درست آئے. یہ کراچی کے عوام، ان کی نفسیات کو شاید یہ لوگ نہیں سمجھتے. یہ الیکشن ایئر میں اگر یہ سب کام کر رہے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں. اور اگر ایشو بیسڈ پالیٹکس ایک طرف اور دوسری طرف مہاجروں کو دیوار سے لگایا جا رہا ہو، ان سے زندہ رہنے کا حق چھینا جا رہا ہو، سیاست تو بہت دور کی بات ہے، تو پھر مجھے بتائیے کہ پانی بجلی کا بحران تو ایک طرف رہ گیا، بجٹ اور معیشت کی تعمیر ترقی ایک طرف رہ گئی. لوگ تو اپنی جانیں بچانے کے لیے اب فکر کریں گے، اپنی عزتوں کو بچانے کی فکر کریں گے. شہر میں اگر جرائم بڑھیں گے تو ہوگا کیا؟ تو اس وقت سوچنا یہ چاہیے کہ ہم، اور سب سے بڑی جماعت ایم کیو ایم ہے. ظاہر ہے کہ اصل قوت تو ایم کیو ایم ہے، ایم کیو ایم پاکستان. اور ایم کیو ایم پاکستان ایک بڑی عوامی موبلائزیشن اور عوامی تحریک کی تیاری کر رہی ہے. رمضان کے مہینے میں افطار کے ذریعے سے ہمارا یہ پروگرام ہے کہ ہم جائیں اور عید کے بعد ہم ایک بھرپور شو کریں. اپنی کامیاب کراچی کی ریلی اور حیدرآباد کی ریلی کے بعد ہم یہ پروگرام کرنے جا رہے ہیں. پانی، بجلی، ایک ساتھ ایک فیصلہ کن جدوجہد ہوگی بھائی، اس کے علاوہ چارہ نہیں ہے. ہمیں اس جدوجہد سے روکنے کے لیے یہ ہمارے ارادوں کو بھانپ کر یہ آج ہمیں تحفہ دیا گیا. ہم ایوانوں سے لے کر گلیوں تک ہم نے کارکنوں کے اوپر جو مظالم ہوئے احتجاج کیا، اور وہ بھی ہم کریں گے. عوامی مسائل کے لیے بھی کریں گے، اور جو کارکنوں کے ساتھ مظالم ہوئے اس کے لیے بھی ہم کر رہے ہیں. جی دیکھیں، آپریشن کے کپتان وزیر اعلیٰ ہیں، بلکہ اب تو ایسا کمپٹیشن ہو گیا ہے کہ گورنر سندھ نے بھی آ کے کلیم کر دیا کہ بھئی یہ تو وزیر اعظم نے امن قائم کیا. کریڈٹ تو وزیر اعظم بھی لے رہے ہیں. تو بھائی میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو. اگر